شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میرے قابل محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی مدینے کے محافظ فخر الدین پاشا کا نام سنا ہے؟ یقیناً آپ اس نام کو پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے۔ یہ خلافت عثمانیہ کا وہ بہادر جرنیل تھا جو اکیلا تنہا عرب باغیوں، برطانیہ اور اس کی اتحادی افواج سے 72 دن تک لڑتا رہا۔ بعد میں برطانیہ نے ان کی بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر ان کو صحرائی چیتا یا ٹائیگر آف دا ڈیزرٹ کا خطاب دیا۔ تاریخ اسے مدینہ کے محافظ کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ انہیں 72 دن تک اکیلے اتنی قوتوں کے ساتھ کیوں لڑنا پڑا؟ ایسے کون سے حالات پیش آئے کہ انہیں اپنے عہدے سے بھی معزول کر دیا گیا، لیکن وہ پھر بھی تنہا لڑتے رہے، ڈٹے رہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ وہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جرنیل تھا، لیکن جس چیز نے اس کی شخصیت اجاگر کی تھی وہ تھا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور عشق۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھاتا جا رہا تھا، تو برطانیہ نے ایک چال سوچی۔ اس نے شریف مکہ حسین بن علی جو کہ حجاز کا گورنر تھا، اس کو اس لالچ سے اپنے ساتھ ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر وہ اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنائیں گے، اس لیے وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے میں برطانیہ کی مدد کریں۔ شریف مکہ لالچ میں آ گیا، اس نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوجیں بھی تھیں، اور لارنس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی اس کے ساتھ تھا۔ انہوں نے 1916 کو مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1919 تک جاری رہا۔ محاصرے کا دورانیہ اتنا لمبا اس لیے تھا کیونکہ انہیں عثمانی مجاہدوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخری پاشا یا عمر فخر الدین پاشا کی زیر نگرانی تھا۔ یہ شخص انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھا۔ مدینہ منورہ کے باسی اس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے بہت پسند کرتے تھے، لیکن عربوں کی غداری کی وجہ سے عثمانیہ کو شدید دھچکا لگا اور برطانیہ اور اس کی اتحادی بڑی تیزی سے عثمانیہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے۔ عثمانیہ کے اتحادی بلغاریہ نے ہتھیار ڈال دیے، اس کے بعد جرمنی نے بھی ہتھیار ڈال دیے، بالآخر عثمانیوں کو بھی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ اور اس کے بیٹے جن کے نام علی، فیصل اور عبداللہ تھے، وہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین بھی ہتھیار ڈال دے گا اور مدینہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، لیکن فخر الدین نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتا رہا۔ لیکن وہ تنہا کیسے لڑتا؟ مدینہ شہر کو سامان رسد پہنچانے والی ٹرین کو انگریزوں نے نکارہ کر دیا تھا، اور اس طرح سے فخر الدین کو باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ محاصرے کے دوران مدینہ پر 130 بار حملہ کیا گیا۔ 30 اپریل 1918 کو مدینہ کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں۔ فخر الدین اور اس کی فوج ٹڈے کھا رہے تھے، لیکن ہتھیار نہیں ڈال رہے تھے۔ اس کے ہتھیار نہ ڈالنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ہتھیار نہ ڈالے۔ ایک ترک مصنف لکھتا ہے، ایک مرتبہ 1918 میں جمعہ کے دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا تو آدھے ہی راستے میں رک گیا اور اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روض مبارک کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اس نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا، مسلمانوں، میں تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں، جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔ ترک افواج کی اے بہادر افسروں، اے چھوٹے محمدیوں، آگے بڑھو، میرے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کر بھی کریں گے۔ اس کے بعد فخری پاشا نے کہا کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ہتھیار نہ ڈالیں۔ اگست 1918 میں جب اسے شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو، تو اس نے ان الفاظ میں جواب دیا جس میں لکھا تھا، فخری پاشا کی طرف سے جو عثمانی فوج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر مدینہ کا محافظ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہے، اس اللہ کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خود کو انگریز کے ماتحت کیا؟ جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا، اس خیال میں کہ کس طرح مدینہ کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے میں نے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیا اور ان کے روضے کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں مدینہ کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کی حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا، ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ لیکن فخری پاشا نہ مانے، اس پر عثمانیہ نے اسے عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے اور اسی طرح لڑتے رہے۔ اسی طرح جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا، یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم 72 دن تک اکیلے عرب باغیوں، برطانیوں اور اس کے اتحادیوں سے لڑتے رہے، اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ کی حفاظت کرتے رہے۔ آخر کار اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے تنگ آ کر خود اس کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبی میں لوٹ مار کرتے رہے۔ 4850 گھروں کو جن کو فخر الدین نے تالے لگوائے تھے انہیں توڑ کر لوٹ لیا گیا۔ فخر الدین نے 2 سال مالٹا میں قید میں گزارے۔ 1921 میں رہائی ملنے کے بعد وہ دوبارہ ترکی افواج میں شامل ہوئے اور یونان اور فرانسیسیوں کے خلاف جنگیں لڑیں۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری نسل سرے سے اس کے نام سے واقف ہی نہیں۔ ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت ہمیں سوشل میڈیا اور فضول فلموں ڈراموں میں مشغول کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ان ایمان افروز کارناموں سے بالکل بے خبر رہیں اور ہمارے اندر وہی عقابی روح پیدا نہ ہو۔ اس عظیم جرنیل کی داستاں پڑھنے کے بعد شاید ہر کوئی خواہش کرے گا کہ کاش اس کی جگہ وہ خود ہوتا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی طرح حکم مل پاتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے ان اسلاف کو زندہ کریں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹے۔ اپنے بچوں کو اس قسم کے واقعات سے ان کی تربیت کریں تاکہ دشمنان اسلام کو ایک بار پھر فخر الدین پاشا کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے قابل محترم سامعین اور ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ مزید اچھی انفارمیٹیو اور اسلامی واقعات، کہانیاں اور قصے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔